اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس سے ہماری وہ بات بھی ثابت ہو جاتی کہ کس طرح مفتیوں اور اسکالرز کی شرافت کی خاموشی کو بگوی صاحب نے اپنے حق میں دھوکے کے ساتھ استعمال کیا۔ اسلام آباد کے 16 علماء کرام کے نام جو تائید کے طور پر پمفلٹ میں دیے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کیا، ہم نے تو ان کے حق میں کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے ان کو بعد میں دجال و کذاب تک کہا۔ یہ سب بگوی صاحب کو پتہ ہے۔ ہاں، جن نے تحقیق کی بنیاد پر مفتی رشید صاحب کے فتویٰ پر فتوے دیے، ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے، ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پر بگوی صاحب غیر بیانی سے کام لیتے ہیں کہ جن سینکڑوں مفتیوں نے 18 درجہ زیر وفق کے تائید میں دستخط کیے وہ ان کو نظر نہیں آتے، اور اپنے حق میں جو 20 کے لگ بھگ فتاوی ہے ان کو نظر آتے۔ تقریباً 40 مفتیوں نے تو 18 درجے کے کول کی تائید میں ادھر اسلامی یونیورسٹی کے کورس میں دستخط کیے تھے، جس کا پتہ بگوی صاحب کو بھی ہے، نہیں ہو تو ان کے انتظامیہ سے پوچھے، اس میں ویسے ان کے دستخط میرے پاس بھی ہے۔ اس واقعے کے بعد تل ملا کر جناب ڈاکٹر ضیاء الحق ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کو لکھتے ہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ سید شبیر احمد کا خیال جس کو چند روز قبل آپ نے انٹرنیٹ پر مشہور کیا ہے، وہ نہ عالم ہے، نہ مفتی اور نہ اسکالر، بلکہ ایک میکینیکل انجینئر ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مسلم 1094 میں حتیٰ بمعنی غایہ سے فجر مستطیر میں وصل ثابت نہیں ہوتا، جبکہ نقش ادارہ تحقیقات میں درج اسکالرز وصل مانتے ہیں، اور فقط یہی بنیادی فرق ہے، اگر شبیر کا موقف درست ہے تو پرانے نقش درست، ورنہ ادارہ تحقیقات کا۔ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وصل اگر ثابت بھی ہو جائے پھر بھی ہماری بات غلط نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ تو ہم نے حتیٰ کا جواب اس لیے دیا کہ انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا اور بہت زیادہ پھیلایا، اس کا جواب ہم نے اس لیے، ورنہ ہم تو اس میں پڑھنے والے نہیں تھے۔ اصل میں جو ہماری بات ہے مشاہدات کی ہے، اور وہ مشاہدات کی اتنی پکی بات ہے کہ مستطیر یہ جو ہے اس کو 18 درجے کے افق کی روشنی کو مستطیل ہونا ثابت کر لے۔ اگر یہ مستطیل نہیں ہے تو پھر کیسے صبح کاذب ہے؟ حدیث شریف میں اس کا مستطیر ہونا فرمایا گیا صبح صادق کا، اور مستطیل کے اعتبار نہیں کرنے کو کہا، تو یہ 18 درجہ ذی افق کے جو ہے وہ ثابت کر لے کہ وہ جو ہے نا مستطیل ہے، تو پھر تو ہم اس کی بات سنیں گے۔ اور ظاہر یہ بات مشاہدات کی ہے، تو مشاہدات جو باقاعدہ مشاہدات ہیں ہم ان کا خیال رکھیں گے، جو بے قاعدہ مشاہدات ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ تو الحمدللہ مشاہدات کے ذریعے سے کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ 18 درجہ ذی افق کی روشنی جو ہے نا مستطیل، اور حالانکہ اب تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے چونکہ درمیان میں ایسے نقطے بھی نکال جیسے ثابت ہوا کہ یہ مستطیل مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہوگا کہ زہرہ کے سیارے کا اثر اس پر آ چکا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ ان حضرات نے کہا تھا کہ نہیں وہ کوسٹ کی صورت میں تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس کے نیچے بادل تھے، نیچے بادل تھے تو اس کے بعد بھی ظاہر وہ کوس ہی نظر آنا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ والی بات کا اصل بات ہمارے ہے کہ مستطیر ہونا علامت ہے صبح صادق کا، اور مستطیر ہونا علامت ہے صبح کاذب کا۔ اس کے اندر وصل ہو نہ ہو یہ تو محققین اس پر اختلاف کرتے ہیں، تو ہم بھی اس پہ اختلاف کریں گے، کسی ایک نقطہ کو لیں گے نا، دوسرے نقطوں کو تو نہیں لے سکتے ایک وقت میں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وصل ثابت بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم تو اس کو بروجی روشنی تب بھی کہیں گے، کیونکہ بروجی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن صبح صادق کے قریب یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جس کو اوپر سے دیکھا جائے تو وہ جو ہے نا ان کو اسی میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اگر نیچے سے دیکھا جائے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں قسم کا قول موجود ہے، ہمارے قول اس پر رد نہیں ہوتا۔ ہماری بات تو ایک بات، دوسری یہ کہ یہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات اٹھاتے ہیں کہ وہ 3 درجے کا فصل اور یہ اور والی بات، تو میں آپ کو صاحب بتا دوں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کی اپنی تحقیق ہم نے سفر کے مسئلے میں اور نصف الناشری کے معاملے میں ثابت کر دیا کہ 19 درجے کے مطابق ہے، تو پھر کیسے خواہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ نہیں وہ تو 15 درجے کے حق میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک شفقین کا تعلق ہے، یعنی جس کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں 3 درجے کا، وہ تو میں نے مشاہدات کے لحاظ سے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو حضرت کا قول نہیں ہے۔ حضرت نے ایک محقق کی جو رائے دی ہے اور تجربہ بتایا ہے، تو ہمارا تجربہ یہ بتایا کہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک جو ہے نا مطلب یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ممکن ہے مطلب کبھی کیا، اور اسی بنیاد پر تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے نرمی کی تھی اور فرمایا کہ میں نے اپنا تشدد سے رجوع کر لیا اسی بنیاد پر، کیونکہ میں نے حضرت کو یہ مشاہدات بتائے تھے یہ شفق قمر کے۔ اب یہ لوگ شفق قمر کے مشاہدات سے انکار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ مسلسل سرخی چاہی رہتی ہے، اصل میں تحقیق کرنا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ ہمارا بنیاد کیا ہے، ہمارا بنیاد یہی ہے کہ اول تو یہ ہے کہ مستطیر ہے روشنی، یہ مستطیر ہے۔
ہم لوگ جو ہے نا اس کو مستطیل نہیں سمجھ سکتے. 18 درجہ افق ہم سب نے دیکھا ہے اور الحمدللہ ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شفق قمر کے جو مشاہدات ہم نے کیے وہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک ہے. تو جب 16:30 پر جس وقت بھی مطلب نظر آ گیا تو اس سے پہلے شفق ابیض تو غائب ہو ہی نہیں سکتا. تو بدیہی بات ہے. لہٰذا ظاہر مطلب ہے کہ اس بات پر ہم کہتے ہیں کہ 18 درجہ والے روشنی کا جو وقت ہے مستطیل والا وہ تو صحیح ثابت ہو سکتا ہے. باقی 15 درجہ والے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کو صحیح مان لیں. اس بات سے ہم نے اور کیا اثر لینا تھا. تاہم اس سے الحمدللہ یہ فائدہ ہوا کہ اس کی تحقیق کا لباب یہ ثابت ہوا کہ مسلم شریف کی مذکورہ حدیث شریف میں حتیٰ سے صبح کاذب اور صبح صادق کا وصل ثابت ہے. پس ان کا اطلاع اگر غلط ثابت ہو تو اپنے طریقہ کو یہ صبح صادق کا 15 درجہ افق پر ہونے کو خود تسلیم کر لیں گے. اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا. اس مسئلے کو اس کتاب میں تفصیل سے بیان کیا. اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو وہ اس کا صفحہ نمبر 22 سے صفحہ نمبر 34 تک بنظر غالب مطالعہ کر سکتے. ان پر اگر ان کی غلطی ہو جائے واضح ہو جائے تو الحمدللہ ان کی اس غلطی سے بے غبار اس کی تصدیق جامع فریدیہ کے استاد فنون مولانا ملا سواتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تقریر میں کیے. ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ بگوی صاحب ان کے ہمنوا کسی کی تحقیق کے بعد اپنی رائے تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوتے. یہی اعتراض ان کا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمیت دوسرے کور پر ہے اور یہی موجودہ پی ایچ ڈی اسکالر پر بھی ہے. ان کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کو مطمئن نہ کیا جائے ان کو رائے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان نے مطمئن نہ ہونے کا پختہ ارادہ کیا تو لوگ کب تک ان کے در پر ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے کہ مہربانی کر کے اجازت دے کہ ہم اپنی رائے پر نظرثانی کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے. یہ آخری سلائیڈ ہے اور میں ذرا بہت ٹھنڈے دل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ بعض جو جوابات میں نے جذباتی انداز میں بھی دیے ہیں لیکن وہ صرف ان کی چڑھنے کی وجہ سے کہ اس طرح چڑھ لیتے ہیں کہ آدمی جذباتی ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ معاملہ جذباتی نہیں ہے، یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ ایک دینی مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم لوگ ایک صحیح انداز میں لینا چاہتے ہیں. مفتی حسین احمد بڑگرامی سے چند سوالات انہوں نے کیے ہیں. یہ میں آپ کو یہ مقالہ جو بگوی صاحب کا ہے وہ بھیج رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں انہوں نے کہا کہ خصوصاً آپ سے اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے بعد علوم دینیہ کے سب سے بڑے مرکز کے دارالفتہ سے آپ کا تعلق ہے. سوال کیا ہے؟ علم حیت کی کون کون سی کتب میں تخریج سمت قبلہ اور اوقات نماز کا کلیہ دیا گیا ہے؟ نمبر 2، برصغیر کے کن کن مراکز میں ان کی تدریس ہوتی تھی اور کس سن ہجری میں؟ نمبر 3، اساتذہ اور مؤلفین کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ نمبر 4، بروج روشنی کا ذکر حیت کے کن کن کتب میں ملتا ہے؟ نمبر 5، دارالعلوم کراچی کے کتب خانے میں قدیم حیت کی کون کون سی کتب موجود ہے؟ نمبر 6، دور حدیث میں مسلم 13 روایات، بخاری 5 روایات میں صبح صادق میں حد تک کا ذکر ہے. طلبہ کو اس کے کیا معنی بتائے جاتے ہیں، اس سے کیا استنباط کیا جاتا ہے؟ نمبر 7، وہ کون سی کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے فامل کے الفلکیات کو فخر المدارس کے نصاب میں شامل کیا؟ بین و تجرو سائل انجینئر بگوی. ایک جائزہ کے طور پہ وہ بتاتے ہیں 5 پوزیشن کہ فلکیات پڑھے کتنے طلباء صبح صادق اور وقت غروب شمس سے 21 تاریخ کا صبح کبریٰ اور زوال وغیرہ کا وقت معلوم کر سکتے ہیں. تو حضرت نے جواب دیا ہے کہ آپ خود سے پوچھے گئے سوال کا جواب تو دیتے نہیں، دوسروں سے سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تنقید نہیں کی، نہیں جواب مانگا، صرف اپنے طور پر جائزہ کہا ہے میرے لائق خدمت. اگر اس دیکھیں جتنے سوالات کیے ہیں تو یہ سوالات ہی ہے نا، تو سوالات یہ جائزہ تو نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ سوالات کے جوابات جب اس نے مانگے ہیں تو حضرت نے اس کے مقابلے میں جواب دیا ہے کہ آپ سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ ہے. کیونکہ یہ سوالات کے جوابات دے سکتے نہیں ہیں تو کسی اور سوال کو بنیاد بنا کر میں نے فلان سوال کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا، تو اس وجہ سے میں یہ جواب نہیں دے رہا. یہ آگے انشاءاللہ سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ 18 درجے کی روشنی کی تصاویر بھیج دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ شکل کیسی ہوتی ہے. بڑے گرامی جواب دیتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتے بھی تو نہ بھیجتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانڈا پھوٹ جاتا. آپ ماہرین کا انتظام کر سکتے تھے، میں ماہر نہیں. فلکیات کے چند کلیات کے علم ہے، انا للہ و انا راجعون. چند کلیات کے علم کے بلبوتے پر بڑے بڑے مفتیوں پر بختیہ کسنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یا تو اپنے آپ کو عالم سمجھو یا عالم نہ سمجھو، دونوں میں درمیان میں تو نہیں ہے. نیم حکیم خطرہ نیم اللہ خطرہ، ایمان والی بات ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یا اگر علم ہے تو بات کرو، دلیل سے بات کرو. علم نہیں ہے تو بس خاموش رہو، پھر سنتے رہو. ہاں جی، اپنا مشاہدہ ذکر کر لے. کہتے ہیں سن 1971 میں کرمی ٹولہ ڈھاکہ میں 2 روز مشاہدہ کیا تھا. مفتی رشید احمد صاحب کو بتایا کہ 3 منٹ تقدیم تاخیر ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ 5 منٹ تک کا فرق مشاہدہ میں پڑ سکتا ہے. راکم کی کتاب فن تخریج سمیت قبل اوقات اسلامی 1971 مفتی صاحب سے موصول شدہ خط کی تحریر موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کا مشاہدہ ہے.
لیکن ذرا تھوڑا سا غور سے سن لیں کہ کیا ایک دو دن کے مشاہدے سے بات معلوم ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم نے 6-7 دن تک کو اندازہ نہیں کر سکے تھے، مشاہدہ ہم کر رہے تھے، روشنی بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا، ہم سمجھتے کہ شاید مفتی صاحب والا وقت صحیح ہے، لیکن 6-7 دن کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ کچھ وقت پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے جب مہینہ پورا ہو گیا تو تقریباً 18 کے قریب ہم پہنچ گئے تھے۔ تو ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو صرف 2-3 دن کے مشاہدے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے سارے مشاہدات 2-3 دن کے مشاہدات ہیں، وہ اس سے زیادہ کے مشاہدات نہیں ہیں۔ اچھا، سن 1985 میں شیخ ابراہیم وزیر مذہبی امور مملکت سعودی عرب کے نامزد 2 اشخاص نے ریاض کے ریگستان میں میری موجودگی میں صبح صادق کا مشاہدہ کیا، گھڑیاں ان کے پاس تھی، چیک کیا تو 15 ڈگری کا وقت نکلا۔ تو حضرت نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا، اس کی روزات بیان کریں۔ نے کہا 50 سال کے بعد کیا بتاؤں، اتنا ضرور ہے کہ سعودی وزیر نے بروجی روشنی کو مانا ہوتا تو تب مشاہدے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 18 پر روشنی سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ دیکھو، انسان مشاہدہ کسی وقت بھی کر سکتے، تحقیق کوئی بھی کسی وقت کر سکتا ہے، اگر کسی چیز کو مانتا بھی ہو تب بھی تحقیق مطلب کوئی غلط بات تو نہیں ہے، تو انہیں تحقیق کر لی، تحقیق میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک دن کے مشاہدے سے ان کو کیسے پتہ چلتا؟ جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں 6-7 دن کے مشاہدے سے پتہ نہیں چلا، تو ایک دن کے مشاہدے سے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ لیکن بہرحال افسوس کہ بگوی صاحب اسی کو اپنے لیے مستند مانتے، اور اس کو مستند نہیں مانتے کہ ان کا ابھی تک کس بات پر عمل ہے۔ مفتی بڑگرامی صاحب، یہ بھی عجیب بات ہے کہ شبیر کہتے ہیں فتاویٰ دھوکے سے لے گئے ہیں، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ شامی کو مانتے اور شبیر نہیں مانتے، آپ کھل کر فرمائیں۔ دیکھیں نا، مفتی بڑگرامی صاحب سے ان نے جو سوال کی فتاویٰ دھوکے سے، فتاویٰ کی بات نہیں ہے، اصل میں دستخط دھوکے سے لیے گئے ہیں، اور وہ حضرات اب بھی موجود ہے، علماء کرام ہیں، اور ان میں بعض حضرات مفتیان کرام ہیں، اور ان کو پھر دجال و کذاب کہا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب ہم سے کہا تھا کہ اتنے لوگوں نے دستخط کر لیا، آپ بھی دستخط کر لیں، تو اس طریقے سے ہم سے دستخط لے لیے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے تو ان کو بہت سخت ڈانٹا بھی، اپنے مساجد میں ان پر پابندی لگائی ہے، بعض نے اپنے مدرسوں میں ان پر پابندی لگائی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے، افسوس ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم فتاویٰ کی بات نہیں، فتاویٰ جس نے کسی کو فتویٰ لے کر اپنے تحقیق کی ہے، تو ظاہر مطلب ہے کہ تحقیق کو کوئی غلط نہیں کہتا، البتہ یہ بات ہے کہ تحقیق کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو فتاویٰ دیے ان کے حق میں، تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہمیں اپنا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر لیں، تو اپنا نقطہ نظر ہم نے اس میں پیش کر لیا، یہ نظرات کو بھی بھیج دیں گے، وہ اس پر رجوع کر سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ ان کو کہہ دے کہ نہیں، جب تک ہم تسلیم نہ کریں اس وقت آپ رجوع نہیں کر سکتے، تو یہ ایک الگ بات ہوئی، جیسے کہ بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ شامی نے 2-3 جگہ فجر پر بات کی کہ آپ شامی کے تمام مقدمات کے مقامات کی تشریح مانتے یا بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے؟ یہ جواب سوال کیا تھا مفتی صاحب نے، بٹگرامی صاحب، تو ان کا مفتی سوال کا جواب آپ سے نہیں ملا کہ شبیر کہتے فتاویٰ دھوکے سے لے کے، آپ مانتے کہ دھوکے سے لے گئے، اگلی بات بعد میں دیکھے گول کر گئے، جیسے میں نے بھی بات کی تھی کہ گول کر جاتے ہیں، یہ جو ہے نا جس چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا یا نہیں دینا چاہتے تو اس کو گول کر لیتے ہیں۔ مفتی حسین احمد بٹگرامی صاحب نے میرا سوال پڑھ لیا، جواب ہاں یا نہ میں ہوں، منتظر ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے دوسرے کے عمل کی کیا خبر، آپ وہ سارے فتاوی یہاں شیئر کر لیں، ناظرین خود ہی متعلقہ دارفتہ سے تصدیق کروا لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کے فتاوی مشتہر کر لیں، باقی فتاوی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مفتیوں سے اور علماء سے دھوکے سے دستخط لیے گئے، اور اس پر میں اب بھی متفق ہوں، اور یہ ماشاءاللہ مولانا طاہر حکیم صاحب جو ماشاءاللہ جو اس اسلامی یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ تھے، یعنی ڈین ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کی سرگردگی میں کمیٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا، ان کی بات ہے کہ وہ بھی ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو مفتی بٹگرامی صاحب ٹھیک ہے، شبیر کو چھوڑتے ہیں، ان کی درگوئی تو اس سے آیا ہے جو کہتے ہیں کہ فتاویٰ دھوکے سے لے، یہ فرما دے کہ آپ شامی کی 3 ڈگری کول کو مسلم 1094 کے مطابق پاتے، اگر نہیں تو پھر شامی اور کون سا کول ہے جو مسلم سے موافق ہے؟ اس میں اگر 3 ڈگری کا کول صحیح بھی مانا جائے تو مسلم کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ؟ مجھے بتاؤ، مسلم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر مسلم شریف کے جو ہے نا وہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ 15 درجے مثلا، تو پھر شامی کے طریقے سے 18 درجے ہوگا صبح کاذب، اور اگر مسلم سے پتہ شریف سے مشاہدات سے پتہ چلا کہ 18 درجے، تو شامی کے لحاظ سے پھر وہ 21 درجے ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے شامی کے مسلم شریف کے روایت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو انہوں نے روایت جو بیان کی ہے وہ تو اس میں بالکل صاف وہی حدیث شریف کے الفاظ ہے، اور بعد میں کہا کہ بعد میں جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ ظلمت چھا جاتی ہے، یہ مزید اس پہ اضافہ ہے۔ تو یہ اس کا شامی رحمۃ اللہ علیہ کے کول کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب آپ کی 24 کے فتویٰ کی عبارت کے بعد تو مسلمت شدہ کہ شامی کا 3 ڈگری، ٹھیک ہے، اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں شامی کی عبارت صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان 3 درجے، اس پر تو میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ
میرے نظر میں تو یہ متغیر ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی مانتا ہے تو میں، لیکن جو شفق احمر والی بات ہے وہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں کہ وہ 12.5 درجے سے لے کے 16.5 تک شفق احمر ہے، لہٰذا شفق ابیض کیسے 15 پر ہو سکتا ہے؟ اس والی بات میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اگر شفق احمر کے مشاہدات کر لے، ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اسی بات پر ڈاکٹر شوکت صاحب جو امریکہ کے، اس نے میرے ساتھ اتفاق کیا کہ ایگزیکٹلی دس از آور آبزرویشن، دیز آر آور آبزرویشن۔ نیز اصول کی بات فرما دے، کیا فتویٰ دھوکے سے لیا جا سکتا ہے؟ جبکہ جواب سائل کے کرتاس پر لکھا جاتا ہے، راکم آپ سے بطور سائل گزارش کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ای میل سے مجھے بات کی تھی 100 دیگر افراد کے ساتھ اور ویٹس آف گروپ میں ان کا جواب یہ تھا کہ الزام تراشی دروگوئی جزوی باتیں نہیں ہے، اگر کوئی دروغ ثابت کر لے تو اس کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں تحقیق کی طرف آ جاؤ، بات کی طرف آؤ۔ جس طرح یہ آگے پیچھے گھماتے ہیں بات اور اصل بات کی طرف نہیں آتے، آپ نے اس میں دیکھ لیا، تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ باتوں کو آگے پیچھے گھما رہے ہوتے ہیں اور یہ اصل بات کی طرف آتے نہیں، اور صرف شور شرابہ کرتے ہیں۔ بگوی صاحب آپ خود اقرار کر کے نہ ماہر ہیں نہ عالم، تو انہیں بحث میں کیوں پڑھتے؟ آخر عمر ہے، کچھ اللہ علیہ کیا کریں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، خیر خواہ مشورہ ہے مفتی بڑے گرامی صاحب۔ اب یہاں پر ایک عالم درمیان میں پڑھتے ہیں جس پر مجھے بہت افسوس ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ افسوس ان علماء پر ہے جو بگوی کا ساتھ دیتے ہیں۔ بگوی صاحب کی چچیرے پن کی اور جو ہے نا چچورے پن کی، اور اس طرح جو ہے جو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے ہیں، ان سب کی جو حمایت علماء کرتے ہیں نا، تو اس پر جو ہے نا ہم لوگ افسوس کرتے ہیں، کیونکہ قابل افسوس بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں او بگوی صاحب، او بھائی، بگوی صاحب کا کام آپ کے دیے گئے مشورے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ مفتی شوکت علی صاحب نے بات کی ہے۔ مفتی شوکت علی صاحب، اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دیں گے، آپ نے جو یہ بات کی ہے، اگر بگوی صاحب کی باتوں کو آپ بالکل صحیح سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ مفتی بڑے گرامی صاحب، فوج کی صفائی کا پہرا دینا آپ کی اس کی رات بھر کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ فوج کا سپاہی ہے اور پہرا دے رہا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بگوی صاحب کر رہے ہیں وہ تو یہ فسادی پھیلا رہے ہیں۔ آپ میرے سوال کا جواب فرما دیں، اتنے جمع ہو گئے، آپ کے علم کا فائدہ عوامیان کو بھی پہنچے، کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ اچھا، تو اب یہ ہے کہ معیار حق بتا رہے ہیں مفتی بڑے گرامی صاحب نے انکشاف کے شامل 2-3 جگہ فجر پر بات کی ہے، 3 ڈگری کا تو ہم نے سنا ہے، مہربانی کر کے باقی 2 بھی آپ پوسٹ کر لیں، وہ میں نے کر لی ہے ماشاءاللہ، آپ کو نظر آ چکی ہوں گی اس میں۔ وہ جو میں نے ایک نصف النہار شرعی کے بارے میں حضرت کی تحقیق ہے، اور سفر کے بارے میں جو حضرت کی تحقیق ہے، اور اس سے جو 19 ڈگری کا جو کھول کے صحت نکلتا ہے وہ میں نے کر لیا ہے، اگر تسلی نہ ہو تو بار بار اس کو دیکھ لیں۔ معنی خیز جملہ، شبیر کا جملہ معنی خیز کا فتح دو، یہ بار بار وہی رٹ، ایک تو ایک کوئی شخص اس بہرحال اس کی شخصیت ظاہر ہو گئی۔ دوم دارالعلوم کراچی کا فتویٰ جو یقیناً جاری ہوا اور کوئی اور شائع کا تو فوٹو کاپی جس کے ساتھ پر شبہ ہو سکتا ہے، بہت مناسب ہے کہ مفتی صاحب اپنے طور پر ویٹس گروپ میں پیش کر دیں کہ اس کے اجرات 326 سازگی کے بعد کس سن تک اس پر دارالعلوم میں عمل ہوا، بعد ازاں اس سے کب رجوع کیا گیا۔ دیکھیں انہوں نے استحبابی طور پہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، مولانا یوسف بن رحمۃ صاحب نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی پہلے سے اگر کوئی بعد میں اذان دے تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ والی بات ہے، یہ استحبابی بات ہے، استحبابی بات اور ہوتی ہے، واجب بات اور ہوتی ہے۔ ہم صرف واجب بات کرتے ہیں، واجب بات یہ ہے کہ 18 درجہ کے اوپر چونکہ صبح صادق ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے، تبھی تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا اس کے 1 منٹ بھی بعد بھی کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ باقی استحبابی بات تو ٹھیک ہے، نماز آپ بعد میں پڑھ لیں، ہم نے کب منع کیا کسی کو، لیکن آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آپ کے استحبابی بات کے واجب بنانے پر اس کو ترک کرتے ہیں تاکہ چونکہ اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے تو آپ اس پر جو ہے نا اس پر چڑھ دوڑے کہ نہیں آپ نے ایسے کیا ہے کہ 326۔ اچھا، مولانا مکرم شاہ صاحب وہ کیا نکتہ ہے جس پر شبیر اسلامی گروپ سے آؤٹ ہو گئے تھے؟ جواز یہ بنایا کہ مفتی ریاض گل کا بھی مشورہ ہے کہ نکل جاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ مولانا مکرم شاہ صاحب سے بھی میری بات تھی، کیونکہ میں ان کو کہتا تھا کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ اصل بات کی طرف نہیں آتے، تو انہوں نے کہا ان گروپوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ان گروپوں میں تو ایسا ہوتا ہے، میں بھی اس وجہ سے اس گروپ میں نہیں ہوتا ہوں کیونکہ سنجیدہ بات نہیں ہوتی۔ تو بات تو صحیح بین سے نکل گیا، میں نے کہا غیر سنجیدہ گفتگو کیوں کریں ہم، ظاہر ہے ہم سنجیدہ گفتگو کرنے، تو مولانا مکرم شاہ صاحب کے کہنے پر ہی میں نکل گیا تھا، اور میں اب کبھی بھی ان کے گروپ میں نہیں آنا چاہتا، کیونکہ خود ہی کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن میں خود پھر کبھی بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ گروپ سنجیدہ نہیں لگتا، تو جو گروپ سنجیدہ نہ ہو، سنجیدہ بات سن نہ سکتے ہو، سنجیدہ بات کر نہیں سکتے ہو، تو ایسے گروپ میں جانے کا کیا فائدہ۔ تو انہوں نے کہا شبیر کسی بات کا جواب نہ دے سکا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، صحیح بات ہے، میں سخت بات کہنا چاہتا ہوں، اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما،
ایسے لوگوں سے انسان بچ ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ مفتی بڑے گرامی صاحب اب جب کہ دارالعلوم کراچی کا شامی 3 ڈگری پر مبنی فتویٰ تاحال قائم ہے، فرمایا کہ اس پر مبنی نقشہ موسمیات سے مرتب تو تعلم کو قبول ہوگا، پوچھ لے بڑوں سے کہ اپنے فتویٰ پر عمل کرنے سے گناہ تو نہیں ہوگا۔ وہ والی بات ہے کہ ظاہر استحبابی طور پر چھاپ سکتے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کے اوپر اگر کسی نے لازماً کر دیا کہ نہیں جو ہے نا مطلب یہ لازم ہے، تو پھر جو ہے نا مطلب ظاہر کہ اس سے رجوع لازم ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔